بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اہالیان ندوہ، یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب ندوی علیہ رحمۃ اللہ الباری کے وصال پر ایک تأثراتی تقریر۔ عقیدت توحید و رسالت کے بعد ہم اہل اسلام کا سب سے بنیادی و اساسی اور فکری و انقلابی عقیدہ والبعث بعد الموت ہے، یعنی قیامت کا برپا ہونا، نیک و بد کو اجر و ثواب کا مستحق ہونا اور سزا و عقاب کا سزاوار ہونا، جنت میں نیکوں کا جانا اور جہنم میں باغیوں کا جانا، بالفاظ دیگر مرنے کے بعد آنے والی پائیدار زندگی کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ، یہ وہ عقیدہ ہے کہ میدان کارزار میں مجاہد تیغ بران لے کر موت کی تلاش میں نکلتا ہے، جبکہ موت اس سے بھاگتی ہے۔ سروں کا چراغ جلانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، سولی پر جھولنا اور پھندے کو بوسہ دینا اس کے لیے عید سے کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ اسی عقیدے آخرت کا انقلابی فلسفہ ہے۔ اسی طرح وہ اولیاء کرام اور علماء ربانیین جنہوں نے عشق اور وفا کی ایک روشن تاریخ مرتب کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، وہ عشق اور وفا کی تلوار کے زخم خوردہ ہوتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی حضرت اللہ جل مجدہ کی خوشنودی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ تحریر و تقریر سے، عبادت و ریاضت سے، احقاق حق و ابطال باطل سے اور صحافت و سیاست سے اسلام کا اور اہل اسلام کا دفاع کرتے رہتے ہیں۔ انہیں سعادت مند علماء ربانیین میں سے حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب الندوی علیہ رحمۃ اللہ الباری بھی تھے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب ندوہ کا دل اور دماغ اور ندوہ کا قلم و قرطاس تھے، بالکل بجا ہے۔ وہ دل روشن بھی تھے اور زبان ہوش مند بھی۔ آپ کی ذات ایک تاریخ تھی جو مکمل ہو چکی ہے۔ آپ ایک تحریک تھے جو منزل آشنا ہوئی۔ چنانچہ کل مورخہ 16 شوال المکرم 1442 ہجری بروز سعید جمعۃ المبارک مطابق 28 مئی 2021 آپ علم اور ادب کے محافل کو سوگوار کر کے چل دیے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطا وَلِكُلٍّ أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ آج کل اکابر علماء اسلام بڑی تیزی کے ساتھ بارگاہ خدائے لم یزل ولا یزال میں پوری سرخ روئی کے ساتھ لبیک کہہ کر دنیا و ما فیہا سے اپنا دامن اور ہاتھ جھاڑ کر حاضر ہو رہے ہیں۔ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ حضرت اللہ جل مجدہ ان تمام حضرات کی بال بال مغفرت فرمائے اور امت و انسانیت کو اور متعلقہ اداروں اور شعبہ جات کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔ حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب ندوی تاریخ ادب و صحافت کا ایک روشن ترین باب تھے۔ آپ کا نام نذر الحفیظ، حضرت والد صاحب مرحوم کا نام حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب حافظ تھا۔ آپ کی ولادت صوبہ بہار کے ضلع مدھوبنی کی ایک غیر معروف اور پسماندہ بستی مل میں 1939 عیسوی میں ہوئی تھی، یعنی 1 + 40۔ آپ نے 1962 عیسوی میں عالمیت اور 1964 عیسوی میں فضیلت کی سند عالم اسلام کے دھڑکتے دل اور ہوشیار دماغ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے حاصل کی ہے۔
مصر کے مشہور تاریخی و تحریکی اور قدیمی علمی شہر قاہرہ کے عین شمس یونیورسٹی کے کالج کلیت تربیہ میں BEd کی ڈگری 1989 میں حاصل کی تھی۔ پھر مصر کے جامعہ ازہر یونیورسٹی سے عربی ادب و تنقید کے عنوان کے تحت 1982 عیسوی میں MA کیا تھا۔ مدت دراز سے حضرت مفکر اسلام عالم ربانی حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی اور تربیت میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں درس و تدریس جیسے مقدس پیشے سے وابستہ رہے۔ عربی ادب بالخصوص آپ کا محبوب ترین مشغلہ رہا ہے، اگرچہ صحافت اور بدلتے ہوئے عالمی حالات پر آپ کی نظر بہت ہی زیادہ گہری تھی۔ آپ درس و تدریس، اصلاح و تربیت، تصنیف و تالیف اور دعوتی اسفار کے ساتھ ساتھ المعہد العالی للدعوہ والفکر الاسلامی کے مدیر بھی تھے۔ 6 ماہی کاروان ادب کے مجلس ادارت کے رکن رکین تھے اور عالمی رابطہ ادبی اسلامی لکھنؤ کے بہت ہی معزز ممبر تھے۔ آپ کی تصانیف الزمخشری کاتبم و شاعرہ اور ابوالحسن الندوی کاتبم و مفکرہ جیسی شاہکار عربی کتابوں نے عالم عرب میں دھوم مچائی ہے، تو اردو صحافت اور ادب اور عالمی بدلتے ہوئے حالات میں مغربی میڈیا اور اس کے اثرات ہمارے اس دعوے پر شاہد عدل ہیں۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ واجعل الجنۃ مثواہ۔ جامعہ ازہر کے قیام کے دوران قاہرہ ریڈیو کے شعبہ اردو کے ساتھ آپ مدت تک منسلک رہے۔ اس طرح اردو دنیا میں آپ میڈیا اور صحافت کے حوالے سے خوب خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ بالآخر یہ تھکا ماندہ مسافر جو حیات مستعار کے محور پر قمری نظام کے حساب سے کوئی 84 سال تک محو گردش رہا، اب کوئی یار میں پرسکون نیند سو گیا ہے، جگاؤ نہ باپو کو نیند آ رہی ہے۔ بآں گروہ کہ از ساغر وفا مستند، سلام ماں برسانید ہر کجا کی ہستند۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔